أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ وتعالی ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی خیر اور برکت سے ہماری دین اور ہماری دنیا دونوں کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونس اگین قرآنک پریئرز اینڈ سلیکٹڈ ورسز ان قرآنک آرڈر میں ہماری سیریز چل رہی ہے، سورہ توبہ ہم کر رہے ہیں، اور سورہ توبہ میں بھی پریٹی مچ ہم ٹورڈز دا اینڈ ہیں۔ آج کی جو سٹوری ہے ڈیفینیٹلی وہ ایسنس آف دا سورہ، تھیم آف دا سورہ، مین ٹاپک آف دا سورہ، کچھ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، جو آج کے سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے۔ میرا خیال ہے اس کے بعد ہارڈلی شاید ایک سٹوری اور ہے، اور پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے اس سورہ کو۔ تو الحمدللہ، مطلب جو نام ہے سورہ کا، سورہ توبہ، اور جو تھیم ہے سورہ کا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنے کا، استغفار کرنے کا، اپنے گناہوں پہ ریپینٹ کرنے کا۔ تو یہ جو سٹوری ہے، جو سٹوری آف حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سٹوری ہے، بیسیکلی یہ اسی توبہ کے تھیم کے اراؤنڈ گھومتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلا جو سیشن تھا ہمارا، اس میں ہم نے یہ بات ڈسکس بھی کی تھی کہ تھوڑا سا اسکالرس کے درمیان بھی اس میں کچھ کنفیوژن کہہ لیجئے، یا کچھ اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل کہہ لیجئے ان کو بھی ہوئی ہے، کہ جو سٹوری آف ابو لبابہ ہے انہوں نے اس کو بھی ریلیٹ کیا ہے جنگ تبوک سے، کہ وہ واقعہ بھی جنگ تبوک کا تھا، اور حضرت ابو لبابہ جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا تھا مسجد نبوی میں، اور وہ مسجد نبوی میں آج بھی وہ ستون لبابہ یا ستون توبہ کے نام سے مشہور ہے، کہ وہ بھی اسی جنگ تبوک کی یہی جو توبہ، سورہ توبہ جس ٹاپک پہ آئی ہے، یہ بھی شاید اسی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے وہ بات کی تھی، اگر اس کی ذرا ڈیپ اسٹڈی کر کے دیکھا جائے تو حضرت ابو لبابہ کی جو توبہ تھی، یا جو استغفار تھی، وہ ان کی بنو قریظہ کے قبیلے کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہ اس سلسلے میں تھی، اور وہ بالکل ایک ٹوٹلی سیپریٹ واقعہ تھا جو سن 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ یہ تو ہم سن 9 ہجری میں بات کر رہے ہیں جب غزوہ تبوک ہے، اور یہ جو اسپیسیفکلی واقعہ ہے اس کے اوپر ہی اس بیسیکلی ہو سکتا ہے اس پرٹیکولر آیت کو اس صورت میں اس لیے شامل کیا گیا ہو کہ وہ بھی ایک ریپنٹنس سے متعلق تھی، وہ اس میں بھی ذہن وہی تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اس سورہ کو شامل اس میں کر لیا گیا ہو، اس سٹوری کو اس سورہ میں شامل کر لیا گیا ہو۔ تو مین جو سورہ توبہ کے کہلانے کی وجہ ہے، جو اسکالرس کا خیال ہے، جو علماء کا سب کا ایک اس کے اوپر ہے کہ وہ یہی وجہ ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے جو سٹوری آف کعب بن مالک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیں جتنی توفیق عطا فرمائی، ہم اس کو اتنی ہی ڈیپ اسٹڈیز کی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ there is a lot of benefit in this story. So the story of Ka'b bin Malik. Who was حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو حضرت کعب جو ہیں یہ بھی انصاری صحابی ہیں، یعنی انصاری صحابی مانے وہ لوگ جو مدینہ میں رہتے تھے اور وہ مسلمان ہوئے۔ مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں میں دو دو کیٹیگریز ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ ہم اتنا کافی عرصے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور کافی تقریباً ہماری ہر میٹنگ میں ہی ہم کچھ باتوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے اب تک کچھ چیزیں ذہن نشین ہمارے ہو ہی گئی ہیں، کہ جیسے مکے میں تو یہ ہوا نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں، اور اب میرے پر ایمان لاؤ اور اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، تو پھر وہاں سے کیٹیگریز شروع ہوئیں کہ سب سے پہلے 5 لوگ کون مسلمان ہوئے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بہت ہی بالکل فیملی ممبرز لائک، اور بالکل ایک جو قریبی دوست۔ پھر کچھ لوگ 5 سے 10 ہوئے، پھر 10 سے 15 ہوئے، تو وہ کیٹیگریز ہیں، گروپس ہیں چھوٹے 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 چھوٹے، اور اس طرح آہستہ 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 وہ کیٹیگریز بلٹ اپ ہوئی۔ تو ظاہر ہے اس زمانے میں جو لوگ جتنی ارلی ٹائم پہ، ارلی اسٹیج پہ مسلمان ہوئے، انہوں نے اتنی ہی مصیبتیں، اتنی ہی اس جو یہ جو مشن تھا اس کی جتنی تکلیفیں تھیں، وہ انہوں نے اتنی ہی وہ زیادہ زیادہ دیکھی۔ تو جو مہاجرین ہیں ڈیفینیٹلی ان کا رتبہ obviously وہ بہت زیادہ ہے، وہ بالکل مشکل حالات کے دوست ہیں، وہ اس وقت کے دوست ہیں جب انسان جو ہے برے حالات میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ٹائم آیا مدینے کا، تو مدینے میں بھی جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں جنہیں ہم انصاری کہتے ہیں، تو انصاران مدینہ جو ہیں ان کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں، اور ان 2 کیٹیگریز میں سے جو پہلی کیٹیگری ہے وہ وہی ہے جو لوگ بیعت عقبہ اول اور بیعت عقبہ ثانی میں
مسلمان ہوئے. آئی نو کہ یہ کافی ثقیل الفاظ ہیں، یہ بڑی ڈیفیکلٹ میں نے الفاظ استعمال کیے. تو واٹ از بیت عقبہ اول؟ بیت کہتے ہیں ایلیجنس کو، عہد کرنے کو، پرومس کرنے کو، اور عقبہ اس جگہ کا نام تھا. تو ہوا یہ تھا کہ پہلی فرسٹ بیت عقبہ میں ہوا یہ تھا کہ مدینے میں جب حج کے لیے لوگ آتے تھے اس زمانے میں، تو کعبۃ اللہ تو تھا نا، اسلام سے پہلے بھی تھا، اس میں بت رکھے ہوئے تھے، مشرکین اپنے طریقے سے حج کرتے تھے، حج کی روایت موجود تھی. تو جو 12 لوگ آئے پہلے سال حج کرنے کے لیے مدینے سے، ان بظاہر تو وہ حج ہی کرنے آئے تھے، لیکن ان کے دل میں یہ چیز تھی کہ کوئی شخص ہے جو مدینے میں آیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اور وہ ایک تعلیم دے رہا ہے، ایک پیغام دے رہا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی باتوں میں کچھ سچائی ہے، جو بھی انہوں نے چھوٹی موٹی باتیں یا کچھ سنی ہوں گی. تو وہ 12 لوگوں کو اس بات کی بھی حالات کی جو باریکی تھی، اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر ہم ظاہر میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، ان کے پیغام کو سننے کی کوشش کریں گے، تو شاید دشمنی پیدا ہوگی، مشکلیں پیدا ہوں گی. لہٰذا یہ لوگ چھپ کے عقبہ کی گھاٹی کے پیچھے ملے رات کو، اور وہاں پر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے منہ سے سنا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کری، مطلب ہاتھ پکڑ کے پرومس کیا کہ اب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اب ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو یہ بڑی انڈر گراؤنڈ سی سچویشن تھی ایک. ظاہر ہے اس میں بڑا خطرہ تھا اس وقت کہ اس وقت اگر یہ لوگ پکڑے جائیں یا ان کے متعلق ان کی یہ جو تھاٹس ہیں یہ کھل جائیں، تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جو کسی بھی پولیٹیکل کی تحریک والوں کے ساتھ شروع میں جو لوگ ایک مخالف لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ ظلم و تشدد ہوگا یا ان کو مار دیا جائے گا یا ان کو نہیں چلنے دیا جائے گا. تو یہ تھے وہ لوگ جو 12 لوگ پہلے جو بیعت عقبہ میں مسلمان ہوئے. اس کے بعد سیکنڈ ایئر حج کے ٹائم پہ پھر ان 12 لوگوں نے وہاں جا کے پہلے وہ پورے سال تبلیغ کرتے رہے، اور جب دوسرا سال آیا تو ان 12 لوگوں کی وجہ سے وہاں سے 70 لوگ آئے وہاں سے مدینے سے حج کرنے. بظاہر وہ لوگ حج ہی کرنے آئے تھے، لیکن وہ بھی اسی طرح پھر عقبہ کی گھاٹی کے پیچھے جا کر رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، اور انہوں نے بھی اسی طرح اپنی ایلیجنس، بیعت آف ایلیجنس دی. اسے کہتے ہیں عقبہ ثانی. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی انہی 70 لوگوں سے ہے کہ جو اس ٹائم پہ مسلمان ہوئے تھے. تو بیسیکلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر مدینہ کے لوگوں کو بھی ہم کیٹیگرائز کریں، کیونکہ فتح مکہ کے بعد تو سارا مدینہ مسلمان ہو گیا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد سارا عرب مسلمان ہو گیا. ظاہر ہے یہ درجہ بدرجہ جیسے جیسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، تو وہ تو ایسا تھا نا جیسے اب ہوا ایک طرف کی ہو گئی، تو اس ہوا کے ساتھ چلنا بہت آسان تھا. لیکن اصل تو مسئلہ جب ہوتا ہے جب سارا زمانہ مخالف اور انسان کو قدم ثابت کر کے کھڑا ہونا پڑے اور سچائی کا ساتھ دینا پڑے. تو یہ مدنی صحابہ میں اس کا مطلب ہے کہ جو بیعت عقبہ 1 اینڈ بیعت عقبہ 2 کے جو صحابی ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحابہ میں سے ہیں. سو فرام ہیئر اسٹارٹنگ حضرت کعب کی سٹوری کو اگر ہم اس پوائنٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ان کا ریزیومے جو ہے کافی اسٹرانگ ریزیومے ہے. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت کعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بعد میں پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب مسلمان ہو گئے، بدر کے موقع پہ یہ ہے کہ آپ بدری صحابی نہیں ہیں، آپ بدر کے میدان میں شریک نہیں تھے. اور اس کی ریزنز بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہسٹری کی بکس میں نا جو سیرت نبی ہے اس کے حوالے سے جتنے واقعات جو آخر میں پیش آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جیسے حجۃ الوداع ہو گیا یا یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہو گیا، اس کی ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں کیونکہ اس وقت بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے. جیسے جیسے ہم پیچھے چلتے جائیں گے نا ویسے ویسے ہمیں بہت منیمم روایات ملتی ہیں، ہسٹری کو ڈیڈیوس کرنے کے بڑے کم چانسز ہمارے ہوتے جاتے ہیں. ایک جنرل اندازہ حضرت کعب کے متعلق یہی ہے کہ وہ بدر کے میدان میں اس لیے شریک نہیں تھے کہ جب بدر سے لوگ چلے ہیں تو بیسیکلی وہ کوئی جہاد کرنے کے لیے نہیں چلے تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر بھی نہیں تھا کہ ہر کوئی میرے ساتھ چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو اس وقت مسجد میں موجود ہے رائٹ دین اینڈ دیئر کم ود می. تو بیسیکلی وہ ایک اس طرح کی بات تھی کہ وہ تو بعد میں جا کے چیز جنگ شکل جو تھی وہ معاملات جنگ کی شکل اختیار کر گیا. تو اس وجہ سے حضرت کعب بن مالک کسی بھی وجہ سے اس گروپ میں شریک نہیں بھی رہے. تو وہ ایگزمپشن اس لیے ہے کہ وہ فرض نہیں تھا، تبوک فرض تھا. تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ ہر وہ شخص جو صحت مند ہے، جو چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، سفر کے حق کو افورڈ کر سکتا ہے، اس کے اتنے پروویژنز ہیں، اس وہ پیچھے نہیں رہ سکتا بغیر کسی بالکل ایک لیجٹ عذر کے. اس کو پاس کوئی لیجٹ ریزن ہونا چاہیے کہ کوئی واقعی میں ایک سینس کرنے والی بات ہوتی ہے چاہیے.
تو حضرت کعب بن مالک بیسیکلی سوائے بدر کے لیکن اس کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے، سو مچ سو کہ احد کے موقع کے اوپر تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ احد میں آدھی جنگ مسلمانوں جیت ہی رہے تھے، لیکن بعد کا سیکنڈ ہاف میں جب مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے، اور بعد میں جب دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور اس وقت جب ایک بھگدڑ مچنی شروع ہوئی اور ابتری اور افراتفری ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پہ زیادہ خطرہ بڑھ گیا، اور چند صحابہ جو اس وقت ان کے قریب رہ گئے تھے، ان جانثاروں میں حضرت کعب بن مالک بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی خاطر حضرت کعب ہی وہ بہادر شخص تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو ذرہ بختر تھی، آرمر جسے کہتے ہیں، مطلب جو بھی ہر اس زمانے میں ظاہر ہے یہ آرمرز کوئی مشین سے تو بنتی نہیں تھی، الگ الگ ہاتھ سے بنا کرتی تھی، تو ظاہر ہے ہر آرمر کا رنگ بھی الگ ہوگا، اس کا اسٹائل بھی الگ ہوگا، اس کا ڈیزائن بھی الگ ہوگا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مخصوص جو بھی ان کی جو انہوں نے اوپر ٹاپ پہ پہنی ہے، یا جو اس کا ہیلمٹ ہے جیسا بھی وہ ہوگا، تو لوگ پہچانتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیلمٹ ہے، یا ان کی آگے سے جو ویسٹ ہے وہ اس کا کلر ایسا ہوگا، یا وہ کس طرح دکھتی ہوگی، وہ اس کا ڈیزائن کیسا ہوگا۔ تو حضرت کعب بن مالک نے اپنی آرمر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمر کو ایکسچینج کیا، یعنی یہ کہ بظاہر جب وہ اوپر سے آدمی ہیٹ پہن لے اور وہ باقاعدہ وہ لوہے کا جو بھی کچھ آگے بھی جو ہوتا ہے سیف گارڈ کے لیے وہ لگا لے، تو پھر کوئی کیسے پہچان سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ رسک اپنی جان کا لیا کہ لوگ مجھے سمجھیں کہ کیونکہ اس وقت جو کفار تھے ان کا زیادہ زور اسی بات کے اوپر تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہم اگر نعوذ باللہ رسول خدا کو شہید کر دیں تو یہ سارا قصہ آج تمام ہو جائے۔ تو اس وجہ سے حضرت اس وقت ایک ایسے شخص کے کپڑے پہن لینا جس کے پیچھے دشمن طاق میں ہو، تو مطلب اس سے زیادہ وفاداری اور بہادری کا ثبوت کوئی کیا دے سکتا ہے؟ اور اس کا نتیجہ بھی یہی ہوا۔ حضرت کعب بن مالک خود ہی بتاتے ہیں کہ خنجر سے، تلوار سے اور تیر سے 11 زخم ان کے جسم پر لگے، جو بعد میں بہت عرصے تک موجود رہے ان کے جسم پر۔ تو ہی از دا کعب بن مالک۔ تو بیسیکلی حضرت کعب بن مالک کی جو سٹوری ہے، اور یہ جو سٹوری ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بالکل آخر کی 9ویں ہجری کی سٹوری ہے، 9ویں ہجری کے بعد 10ویں ہجری اور اس کے بعد 11ویں ہجری کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سیرہ کی بالکل آخری سٹوریز میں سے ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اس کی رپورٹ بہت زیادہ ہے، جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ تبوک میں تقریباً 20,000 یا 30,000 کی جو دو روایات ہیں مختلف کہ کتنے صحابہ کرام شریک ہوئے تھے، کتنا بڑا لشکر تھا جو تبوک گیا تھا، تو کوئی زیادہ تر اسکالرس کہتے ہیں 30,000، کوئی کم بھی کرتا ہے تو 20,000، اگر وہ 20 بھی ہوں تو 20,000 از اے بگ بگ اماؤنٹ۔ تو اس کا مطلب ہے یہ واقعہ اگر تبوک کے موقع پہ پیش آیا تھا تو 20,000 لوگ جانتے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور ان سب نے پھر روایات کیا، اپنے بچوں کو بتایا، وہاں سے اپنے بچوں کو۔ تو حضرت کعب کی سٹوری جو ہے اٹ از ویری ویل نون، اور یہ تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس کی تمام روایتیں بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ ہر جگہ ہیں۔ اور سب سے بیوٹیفل بات جو حضرت کعب کی سٹوری کی وہ یہ ہے کہ جو یہ روایتیں موجود ہیں احادیث کی کتاب میں، مطلب مختلف صحابہ سے بھی ہیں جو اس وقت ساتھ تھے، اور جو انہوں نے جو مسجد نبوی میں ہوں گے، یا جو مدینہ میں موجود ہوں گے، یا جو اسلام کے لشکر میں ہوں گے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت کعب کی جو مین سٹوری ہے وہ خود ان کی اپنے منہ سے نریٹڈ ہے، لائک ایک شخص خود اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ سیرت النبی میں بہت ساری ایسی جو سٹوریز ہیں اس میں سے کم ہی ایسی ہیں جو خود اس بندے نے خود نریٹ کی ہوں۔ اور دیکھیے جب ایک آدمی اپنی سٹوری خود نریٹ کرتا ہے نا، تو اس کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کیا فیل کر رہا تھا۔ اور جیسا کہ حضرت کعب کے پورا یہ واقعہ بھی ہم سنیں گے آگے چل کر، تو اس میں تو یہ طے ہے کہ ان کے سارے واقعے کو جو آج ہم بیٹھ کے 1400 سال بعد پڑھ بھی رہے ہیں، اور قرآن میں ان کے متعلق آیتیں اتری بھی ہیں، تو ایک ہی چیز تھی جس نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا ہے، اور وہ تھی سچ۔ وہ تھی سچ کسی کے منہ پر اور کسی کی پیٹھ کے پیچھے۔ یہ اتنی بڑی کسوٹی ہے کہ یہاں بڑے بڑے آ کر فیل ہو جاتے ہیں، یہاں پر بڑے بڑوں کا یہاں پر پتا پانی ہو جاتا ہے۔ ڈزنٹ میٹر کہ کتنی ہی ان کی نمازیں ہوں اور کتنی ہی ان کے روزے ہوں اور وہ کتنے ہی عبادت گزار ہوں، لیکن سچ ایک ایسی کسوٹی ہے کہ وہ مومن کو منافق سے الگ کر دیتا ہے، اور یہ ساری ڈیٹیل ابھی آگے بہت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ میں آئے گی۔ تو بیسیکلی دا اسٹوری آف کعب بن مالک کی سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے خود نریٹ کی ہے، خود وہ سناتے ہیں بیٹھ کے اپنا قصہ کہ ان پہ کیا کیا گزری اور کیا کیا ہوا اور کیسے کیسے ہوا۔ تو اس میں ہمیں بہت گنجائش ملتی ہے اس بات کی کہ ہم وہاں سے سبق حاصل کریں بہت سارے پوائنٹس کو نکال کے۔ سو ہی واز دا کعب بن مالک۔ تو اب اسٹوری کیا ہے، ہوا کیا؟
تو اسٹوری یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا اعلان کیا، جیسا کہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل اب تک پچھلے 5-6 سیشنز ہم تبوک سورہ توبہ کے متعلق کر چکے ہیں، اور دس از موسٹلی آل آف دیم آر غزوہ تبوک۔ تو جب تبوک کا اعلان ہوا تو سب نے تیاریاں شروع کی، اور جیسا کہ حضرت کعب بن مالک مدینہ کے رہنے والے، مین مدینہ شہر کے، اور مطلب آؤٹ آف اے کور پیپل، تو ظاہر ہے وہ تو فرسٹ لائن کے لوگوں میں سے تھے نا، جیسے ایک آدمی ہوتا ہے، اس کے وزیر ہوتے ہیں، اس کے بعد کچھ مشیر ہوتے ہیں، پھر کیبنٹ ہوتی ہے، پھر کچھ قریبی مشورہ دینے والے، مشاورت والے ہوتے ہیں، اس کے بعد باقی اور لوگ ہوتے ہیں، پھر شہر کے قریبی لوگ ہوتے ہیں جاننے والے، پھر باہر کے۔ تو جیسا کہ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 20,000 یا 30,000 لوگوں کا آل آف دا عرب لشکر جمع ہوا۔ تو اس میں تو باہر، مطلب مدینہ کے باہر سے، مکہ سے، طائف سے، خیبر سے، بڑے بڑے شہروں سے، چھوٹے چھوٹے شہروں سے، جہاں جہاں پیغام پہنچ رہا تھا، وہاں وہاں سے وہ بدو، وہ جوان، بوڑھے، جو لوگ اونٹوں پہ سفر کر سکتے تھے، مطلب جو شخص اب منہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، وہ سب جوق در جوق مدینہ آ رہے تھے۔ تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے، اونٹ خرید رہے تھے، گھوڑے خرید رہے تھے، اپنے جو راستے میں جانے کا سامان ہے اس کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ تو مطلب وہ ایک سما تھا وہاں پر۔ یہ بھی بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ اعلان جو ہوا تھا یہ رجب کے مہینے میں ہوا تھا، جو کہ اگست کا مہینہ بنتا ہے اس لحاظ سے، وچ از ویری 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 ہاٹ سیزن ان عرب، اور اس لحاظ سے بھی تھا کہ یہ سوری جولائی کا مہینہ بنتا ہے جو کہ بہت ہاٹ تھا، اور اگست کے مہینے میں وہاں پر مدینے میں جو فصل کٹا کرتی تھی تو فصل بالکل تیار کھڑی تھی، اور یہ بھی بہت بڑا ایک امتحان اور آزمائش تھی ان لوگوں کی، کہ صرف یہ نہیں کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہم ایک بہت ہی سخت ایکسپیڈیشن پہ جا رہے ہیں جہاں گرمی، مطلب وہاں پر دشمن سے لڑائی کا معاملہ تو بات کا تھا، اصل تو یہ تھا کہ ہم اتنا لمبا سفر کر کے، جو ہم نے پچھلی دفعہ میپ میں دیکھا بھی تھا کہ تبوک بالکل شمال میں ہے اور مدینہ اس سے بہت دور، 600 کلومیٹر کا فاصلہ اس زمانے کے لحاظ سے، جو کہ اندازاً تقریباً اس میں لگا کہ کچھ 2 ویک سے زیادہ کا ٹائم لگا اس کو ٹریول کرنے کے لیے۔ تو اتنے سخت ایکسپیڈیشن کو وہاں لے کے تبوک پہنچنا ہی ایک بہت مشکل کام تھا، وہاں پہ لڑائی ہونا اور دشمن سے لڑنا تو بات کی بات تھی۔ تو ایک تو وہ بہت بڑا امتحان تھا، پلس یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم سب چلے گئے تو اس سال کی فصل بھی تباہ ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے پورے ایک سال کی پھر فاقہ کشی بھی ہے آگے۔ تو دیر آر مینی بگ بگ ٹیسٹ۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، مگر وہ تو مطلب ایسا تھا نا کہ جیسے یہاں اگر ہم اپنا تصور کریں کہ ہمیں کوئی گروپ، جس گروپ میں ہم سب فرینڈز ہوں، ہم مل کر کوئی پلان بناتے ہوں، تو ویری ایکٹیو فرینڈ، تو مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی آؤٹ سائڈر تھے یا ان کو پتا نہیں تھا، وہ سب جان رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے، وہ کہتے تھے، وہ انہوں نے خود بیان کیا کہ میں باہر نکلتا تھا، میں دیکھتا تھا۔ تو آپ اپنی اسٹوری، اور یہ اسٹوری جو انہوں نے بیان کی ہے یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سنائی ہے، اور مطلب ویسے تو زندگی میں بہت دفعہ انہوں نے بہت لوگوں کو بتایا ہوگا، لیکن جو بخاری نے جو اسٹوری رپورٹ کی ہے اور جو مسلم میں جو اسٹوری رپورٹ ہوئی بھی ہے، وہ اسٹوری ہے جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اور بوڑھے ہو گئے وہ نابینا بھی ہو گئے تھے، تو انہوں نے وہ اسٹوری اپنے بیٹے کو سنائی ہے، اور پھر بیٹے نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ تو بیسیکلی یہ وہ الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سنائے، کہ تو وہ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جتنا جوان اور تندرست ان دنوں تھا، کبھی بھی نہیں تھا اس سے پہلے، مطلب there was no issue of health to me کہ میں نہ جاتا اس جنگ پہ۔ پھر پلس یہ کہ وہ جتنا دولت کی طرف سے اور معاش کی طرف سے بے فکر میں ان دنوں تھا، اس سے پہلے مجھے وہ ذہنی سکون کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ پلس یہ کہ وہ کہنے لگے میرے پاس 2 بڑے اچھے تگڑے اونٹ تھے، اس وقت تو کسی کے پاس ایک اونٹ نہیں تھا، وہاں ان کے پاس 2 اونٹ تھے، اور ان کے پاس اچھا پروویژن تھا۔ مطلب وہ خود یہ جو اسٹوری سٹارٹ ہوئی ہے اسی سے نظر آ رہا ہے کہ وہ شخص کو ایکسکیوز نہیں بتا رہا کہ میں کیوں تبوک پہ نہیں گیا تھا، بلکہ وہ بالکل کلیئرلی سٹارٹ کر رہا ہے، سچائی کے ساتھ انہوں نے سٹارٹ کیا ہے کہ ہاں میں صحیح تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا میری صحت کا، میرے پاس پیسے بھی تھے، میرے پاس اپنا سفر کا انتظام کرنے کے معاملات بھی تھے۔ تو آپ سناتے ہیں کہ میں باہر نکلتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ میرے ساتھی خرید و فروخت کر رہے ہیں، سامان باندھ رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، تو میں سوچا تھا ارے کوئی بات نہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے، میں باندھ لوں گا، کر لوں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب جیسے جیسے ہم اسٹوری میں آگے بڑھتے جائیں گے نا، تو آپ اس کو سمجھتے جائیے گا کہ بیسکلی شروع دن سے ہی جب انسان اس کیا کہنا چاہیے، سوچ میں آ جائے نا، اس سوچ کی کیفیت میں آ جائے، کر لوں گا، ہو جائے گا، تو یہی بیسکلی اوریجنل پوائنٹ ہی یہی ہے کہ جس نے جانا ہے وہ تو تیاری کر ہی رہا تھا، تو وہ جو سستی، وہ کاہلی، وہ پروکریسٹینیشن جو تھی نا، بیسکلی وہی مسئلہ تھا سارا۔ تو یہ چیز چلتی رہی،
होता रहा। लोग मदीना में जमा होते रहे, मदीना के बाहर कैंप लग रहे हैं। एक ज़ाहिर है 20,000 लोगों का एक जगह से दूसरी जगह निकलना, कोई एक ऐसे थोड़ी ही होगा, छोटा-सा मदीना था उस वक़्त, तो एक हमा-हमी होगी, एक हंगामा होगा, एक अफ़रा-तफ़री होगी। आप घर से बाहर निकले, चारों तरफ एक ही चीज़ नज़र आ रही होगी। वो सब मामला चलता रहा। तकरीबन 20-25 दिन तैयारियों में लगे। उसके बाद एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच का ऐलान किया, तो इतना बड़ा लश्कर का निकलना, बाहर मदीना शहर के बाहर जाना, वहाँ से फिर चलना, तो आपने फिर वही सोचा, कहने लगे मैंने फिर सोचा कि चलो अभी तो ये 20,000 25,000 लोग हैं, इनको तो चलते-चलते भी कितना वक़्त लगेगा। मैं 1-2 दिन बाद निकल जाऊँगा, तो मैं 1-2 दिन बाद जाके तेज़ रफ़्तारी से जाऊँगा, इनके साथ शामिल हो जाऊँगा। तो वो बिल्कुल वो चीज़ भी अगेन प्रोक्रेस्टिनेशन, तसल्ली, शैतान जो दिल में तसल्ली देता है, हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है, क्या इसमें इतना घबराना है, हो जाएगा। जब इंसान नेकी करने में सबकत ना लेना चाहे, जब वो उजलत ना करना चाहे नेकी करने के मामले में, तो ये उसी वक़्त पहचान लेना चाहिए कि ये मामला कहाँ से आ रहा है, ये कौन पीछे से डायरेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली इस वक़्त की जो स्टोरी का जो पार्ट है, जैसे हज़रत का आप बिल्कुल सच्चाई के साथ बयान कर रहे हैं, तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो खुद भी बहुत क्लियर नहीं थे कॉन्शियसली कि उनके अपने साथ उनका ज़हन क्या खेल खेल रहा है। वो उस वक़्त भी ये समझ रहे थे कि मैं सिर्फ़ सुस्ती कर रहा हूँ, जबकि वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे थे कि ये सुस्ती मुझसे शैतान करवा रहा है और इसका अंजाम क्या निकलेगा। नतीजा ये हुआ कि 1 दिन गुज़रा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब पता चला अभी तो जो लश्कर है वो थोड़ा आगे ही गया है, फिर 2 दिन गुज़रे, फिर 3 दिन गुज़रे, फिर अचानक एक दिन जो है वो कहने लगे कि मैंने एहसास किया कि अच्छा चलो मैं चलूँ, तो फिर मुझे खबर मिली लश्कर तो बहुत आगे जा चुका है और अब तो उसको पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो हालाँकि अगर अगर वो होता, मतलब उनको हिम्मत होती, वो ये काहिली और सुस्ती उनके ऊपर सवार ना होती, बेसिकली ये एक इंसान के माइंडसेट की कहानी है। और इस कहानी में हम सबके लिए इतना बड़ा सबक इसलिए है कि ये एक ऐसा शख्स है जो जिसका रिज़्यूमे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो नेक है, जो पायस्ट है, जो शुरू के मुसलमानों में से है, जिसकी पिछली कुर्बानियाँ पूरी साबित हैं कि वो एक नेक शख्स है और सच्चा मुसलमान है। लेकिन उसके ऊपर भी हमला हो सकता है। पहले शैतान उसको लेट कराता रहा, तसल्लियाँ देता रहा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। और उसके बाद जब वो बहुत लेट हो भी गए थे, तो तब भी 2 लोग ऐसे थे, उनके साथ ऐसे 2 लोग थे, जो बहुत लेट हो गए थे। लेकिन वो उसके बाद भी अकेले निकल पड़े और गिरते, पड़ते, बचते-बचाते आखिर में जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पहुँच चुके हैं, तो वो वहाँ पहुँच गए फिर भी। लेकिन इनकी फिर भी हिम्मत हार गई और ये इनको लगा कि अब तो मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा, अब तो वो बहुत दूर निकल गए। और फिर उनके ऊपर अचानक इंकशाफ हुआ कि मैं तो अकेला रह गया और मैं तो आई एम द डिफ़ॉल्टर, मतलब ये तो क्या हो गया मुझसे, ये मुझसे क्या गलती हो गई? इस पूरे जो अब तक की जितनी हमने स्टोरी सुनी, इसको अगर आप थोड़ा-सा अपने ऊपर रखकर और हम आम एक ज़िंदगी में रखकर अपने आप को करें, छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स के ऊपर अपने आप को उसकी सिमिलैरिटी लें। कभी ऐसा होता है नमाज़ का टाइम होता है, अच्छा भी पढ़ते हैं, अच्छा भी पढ़ते हैं, अच्छा भी पढ़ते हैं और नाउज़ुबिल्लाह कभी-कभी ऐसा होता है कि मामला हद से बाहर निकल जाता है। या ये कि और इसी तरह की कोई चीज़, अच्छा ये मैं कर लूँगा, ये मैं कर लूँगा। आदमी अपने आप को ही समझ रहा होता है कि मैं जो हूँ कर लूँगा, वो तसल्लियाँ दे रहा होता है। वो उस वक़्त ये जान नहीं पा रहा होता साइकोलॉजिकली या इमोशनली या रूहानी तौर पे या स्पिरिचुअली, उसे कोई भी आप नाम दे लीजिए, कि ये बेसिकली उसका नफ्स का जो शर है, वो उसको सहला-सहला के, तसल्ली दे-दे के, आहिस्ता-आहिस्ता, बड़े आहिस्ता-आहिस्ता, फुसला-फुसला के उस नेकी से रोक रहा है। वो ये समझ नहीं रहा होता कि बेसिकली वो किस गड्ढे की तरफ जा रहा है और नतीजा ये होता है कि जब उसकी आँख खुलती है, तो वो उस गड्ढे में गिर चुका होता है। तो ये हुआ मामला हज़रत काब बिन मालिक के साथ कि जब उनको होश आया, तो पता चला कि सारी चिड़िया खेत चुग चुकी थी, काफ़िला जा चुके, बहुत देर हो चुकी थी, अब वो उसको जॉइन भी नहीं कर सकते थे और अब तो क्या मसला होगा, अब क्या हो सकता है? तो अब वो ये बता रहे हैं कि अब क्या शुरू हुआ, अब उनके दिल में गिल्ट शुरू हुआ। क्योंकि ओरिजिनली उन्होंने कॉन्शियसली तो ये चीज़ डिसाइड नहीं की थी ना कि मैं नहीं जाऊँगा। वो तो हिपोक्रेट्स अलग थे, जिन्होंने जाने से पहले ही वावेला मचाना शुरू कर दिया था और वो जाने से पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हो होकर उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए थे, जो हमने पिछले सेशंस में किया भी है कि एक साहब ने तो इतना वियर्ड बहाना बनाया कि भई मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं रोमन औरतों को देख के कहीं बहक ना जाऊँ और अजीब-अजीब बेवकूफ़ वाले मामलात लोगों ने किए, कुछ सच, कुछ झूठ बिल्कुल मिला-जुला कर। और फिर उसमें वो लोग भी थे जो वाक़ईतन सिक थे या बीमार थे या फिर वो जा ही नहीं सकते थे, मतलब उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे, वो बक्काऊन, हमने उनके मुतालिक भी ज़िक्र अपना पढ़ा था। लेकिन उसके अलावा पूरे मदीना शहर में और कोई जवान मुसलमान, सच्चा मुसलमान ऐसा मर्द नहीं था जो पीछे रह गया हो।
تو یا تو عورتیں تھیں یا بچے تھے یا بوڑھے تھے یا وہ بیمار تھے یا وہ بیچارے غریب لوگ تھے جو اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اس وقت کے صحرا میں وہ اتنا بس کر لیں۔ تو جب یہ اس ٹائم پہ مدینہ میں چلتے تھے پھرتے تھے تو اب ان کا دل اندر سے ان کو ریگریٹ کرنا شروع کیا، ان کو کچھ کے دینا شروع کیا۔ تو بیسکلی اس وقت وہ بتاتے ہیں کہ میں شدید شرمندہ ہوتا تھا اور میں اپنے آپ کے اوپر لعنت بھیجتا تھا کہ یا اللہ میں اس شہر میں رہ گیا ہوں، سب میرے ساتھ کے لوگ چلے گئے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہم کو یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا خوش محسوس کر رہے ہوں کہ چلو شکر ہے وہ سارے تو چلے گئے اور میں یہاں بڑے آرام سے ہوں۔ ایسا نہیں تھا، وہ اس ٹائم کے اندر بھی انتہائی کرب اور اذیت کے عالم میں ہی تھے۔ سم ٹائمز ہم لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایموشنل تکلیف ہوتی ہے نا، وہ فزیکل تکلیف سے بڑھ کر ہوتی ہے سم ٹائمز۔ تو وہ جو ایک اسٹریس کا جو معاملہ تھا وہ اس وقت ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ قافلے کی خبر آئی کہ وہ تبوک پہنچ گیا ہے۔ تبوک پہنچ کر اب آپ حساب لگائیے کہ 20,000 یا 25,000 یا 30,000 لوگ، لیکن سبحان قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کے، فہم کے، ان کی جو دوراندیشی، ان کی جو ایک کوالٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے رکھی، اتنے لوگ، اتنا بڑا سفر، اتنے بڑے دشمن سے مقابلہ، مطلب اتنی انسان کے ذہن آکوپائیڈ ہو جائے، اسے کہاں ہوش رہے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ تبوک میں جب کیمپ لگا تو آپ نے پوچھا کہ کعب کہاں ہے؟ مجھے کعب نظر نہیں آ رہا، یعنی اپنے اپنے لوگوں کے متعلق آپ کی اتنی ایک نگاہ تھی، اتنے آپ کا ان کو خیال تھا کہ آپ اتنے لوگوں میں بھی ایک ایک شخص کا نام اور ایک ایک شخص کا وہ یاد رکھتے تھے۔ تو وہاں جو بنو سلمہ کے یہ قبیلے سے تعلق تھا ان کا، حضرت اب کعب بن مالک کا، تو بنو سلمہ کے قبیلے کے ہی ایک شاہ صاحب نے کہا کہ کعب کو ٹھنڈی چھاؤں نے اور آرام دہ بستر نے اور اپنے گھر کی ایک سکون نے روک لیا اور وہ نکل نہیں سکا۔ یعنی یہ انہوں نے ایک بات کہی، ظاہر ہے کہ وہ تو سب لوگ خود اس سفر میں شامل تھے اور وہ سب کو معلوم تھا کہ آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں تھا پیچھے رہ جانے کے لیے۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ جو حضرت جو کہ ہم ان کو ایک طریقے سے انصاری لیڈر بھی کہہ سکتے ہیں، تمام انصار کا لیڈر بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بہت اعلیٰ مقام ان کا رتبہ ہے، جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو انہوں نے ٹوکا ان صاحب کو اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے متعلق کوئی چیز کبھی بری نہیں دیکھی، واللہ کیا ہوا؟ مطلب انہوں نے ایکسکیوز کیا اپنے دوست کو پیٹھ پیچھے۔ واللہ یہ اتنا بڑا یہ ایک چیز ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے یہاں اس کیٹیگری پہ آ کے گرتے ہوئے دیکھا ہے کہ پیٹھ پیچھے اپنے کسی دوست کے متعلق ایک اچھی بات کہنا، یہاں مطلب واللہ کیا ایک چیز ہے اب جو اس وقت مسلمان نیشن میں کریٹ ہو گئی ہے کہ وہ کسی دوسرے کی کو منہ پہ ہی وہ اس کو نہیں سراہنا چاہتے، پیٹھ پیچھے تو وہ اس کی کیا اچھائی یا خوشی بیان کریں گے۔ تو یہ کریکٹر تھا صحابہ نبی کے، صحابہ اکرام کا، کہ وہ اس شخص کے لیے، ظاہر ہے یہ سب لوگ مہینے بھر کی کیا کہنا چاہیے مشقت اور مہینے بھر کی ایک بالکل جان سے گزر جانے والی اذیت کو جھیلتے ہوئے تبوک پہنچے تھے۔ اس وقت تو ان کا غصہ عروج پہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ تو گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو بالکل پیش کرنا چاہیے تھا کہ دیکھیے ہم آپ کی کتنے محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ گھر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن معاذ بن جبل نے پھر ان کو ٹوکا، ایسا مت کہو، اس طرح مذاق مت اڑاؤ، اس طرح کے الفاظ بھی استعمال مت کرو، اس کو آپ چاہے مذاق کہہ لیں، اس کو چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن ہم وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ اور ورڈس کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ بہرحال بات وہاں ختم ہو گئی۔ اب اس میں ہے یہ کہ جو غزوہ تبوک جس کی اتنی بڑی تیاری، اتنا تام جھام، اتنا لشکر، اس کی ہم اتنی چیزیں پڑھ رہے ہیں، ہوا یہ کہ جب وہ وہاں پر ڈیرا ڈالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہرقل کو جب یہ خبر پہنچی جو روم کا بادشاہ تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کافی عرصے سے بیسیکلی یہ سارے سیشنز کر رہے ہیں غزوہ تبوک کے جو بیک گراؤنڈ کے اور انٹروڈکشن کے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ بیسیکلی یہ جو سارا ڈیسیجن تھا یہ اس لیے تھا کہ وہ ریونج لینا تھا غزوہ موتا کا، کہ جس میں 3 بہت بڑے ہمارے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے تھے اور پلس یہ کہ بہت مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوا تھا۔ تو یہ اس کی جواب میں بیسیکلی یہ ایکسپیڈیشن پلان کی گئی تھی۔ تو ہرقل نے وہاں پر اس کے مشیروں نے، اس کے وزیروں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ بھائی جس وقت ان کے 3,000 لوگ آئے تھے موتا میں اور تمہارا 1,00,000 کا لشکر تھا، انہوں نے ان 3,000 نے تمہارے 1,00,000 میں سے کتنوں کا صفایا کیا اور اس کے بعد بھی وہ بچ کر نکل گئے،
تو اس وقت تو ان کا اپنا نبی ان کے ساتھ آیا ہے، اور اس وقت وہ 20 25 یا 30 ہزار کی تعداد میں ہیں، تم کیسے لڑ پاؤ گے ان سے؟ اور اس وقت تک کہ جبکہ ان کا نبی خود موجود ہے وہاں پر، اور ہر قل کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی یہ چیز اپنے پادریوں سے یا اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے یہ معلوم کر لی تھی کہ یہ نبی سچا نبی ہے، تو وہ یہ جان گیا تھا کہ وہ ان سے جیت نہیں پائے گا۔ تو ہوا یہ کہ یہ 20 دن تبوک کے بارڈر پہ مسلمانوں کا لشکر بیٹھا رہا، اور وہاں سے کوئی شو اپ نہیں ہوا، اور روم کی سلطنت سے کسی نے آ کر یہ ایک جرأت نہیں کی کہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا، اگرچہ کہ اس ڈپلومیٹک کیا کہنا چاہیے حرکت کی وجہ سے بڑی سخت ذلت ہوئی اس وقت کی پوری دنیا میں روم کی، کہ تم ایک ایک چھوٹے لشکر سے تم آ گئے، ڈر گئے، تمہارے پاس تو ہزار دو دو ہزار لوگوں کا 200 ہزار لوگوں کا لشکر موجود ہے، تو تم اتنی بڑی رومن سلطنت کے ہوتے ہوئے بھی تم اپنے بارڈر تک چل کے تمہارا دشمن آ گیا ایک چھوٹا سا، اور تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ تم گھر سے جا کر اس کو مقابلہ کر لو، تو ایک مطلب ایک اخلاقیاتی لیول پہ ایک بہت بڑی مار تھی یہ رومن سلطنت پر، اور یہ بہت بڑا ایک تماچا تھا، اور وہ ان کو سہنا پڑا، لیکن انہوں نے بہرحال وہ جنگ کے لیے نہیں آیا۔ فائنلی 20 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں ٹھہرے تو اس بارڈر کے علاقے میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، اور جو بھی بستیاں تھیں، اور وہاں وہاں سے کچھ اور بڑے فاصلے پر ویسٹ کے سائڈ پر ایک اور بہت بڑا شہر تھا دومت الجندل کا، تو اپنے حضرت خالد بن ولید کو 500 صحابہ کا لشکر دے کے وہاں بھیجا، وہاں انہوں نے وہ جگہ وہ بھی فتح کر لی، وہاں سے بہت زیادہ مقدار میں مطلب وہ جو وار بوٹی ملی، وہاں سے کافی مال و دولت اور تمام چیزیں وہاں سے انہوں نے ریکور کری، وہ واپس لوٹ آئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کے بعد، یعنی بالکل کلیئر ہو گیا ساری دنیا کو کہ ڈر کر جو عیسائی لشکر ہے وہ ڈر کے مارے سامنے نہیں آیا، اور جب یہ ساری دنیا کو باور کرانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں جو جو یہ انٹرنیٹ کا تو زمانہ نہیں تھا، تو جو راستے کے مسافر آنے جانے والے ہوتے تھے ان سے مدینہ خبریں آتے رہتی تھیں، تو اب یہ خبریں آنی شروع ہوئیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں۔ تو حضرت کعب سناتے ہیں کہ جب مجھے اطلاع ملنی شروع ہوئی کہ اب یہ واپس آ رہے ہیں، تو میں نے دل میں پلاننگز کرنی شروع کری، میں نے دل میں اپنی اسٹوریز کو ریوائز کرنا شروع کیا، میں یہ کہوں گا ان سے، میں یہ کہوں گا، مجھے یہ تھا، میں یہ اسٹوری بناؤں گا۔ انہوں نے اس سلسلے میں وہاں پہ جو لوگ رہ گئے تھے ان سے ملاقات بھی کی، اور اس میں کچھ معاملہ تیار بھی کیا کہ میں ایسے پیش کروں گا بات کو، میں ایسے پیش کروں گا، obviously وہ سب کچھ جھوٹ ہی تھا، کہ میں تاکہ یہ کہ میں اس طرح ہو جائے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ پہ خوش ہو جاؤں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جانے سے پہلے بھی جو منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم بیمار ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پکڑ نہیں رہے تھے، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ تھوڑی سی سرزنش بھی کی کہ تم ہر ایک کو کیوں معاف کرتے جا رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی ان کے دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن اس وقت بھی نبی جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کو نہیں پکڑ رہے تھے۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ چلو میں بھی اسی طرح بڑے کوئی بہانے بناؤں گا، کوئی چیزیں کروں گا، اور میں ان کے ساتھ جو ہیں جب وہ آئیں گے ان کے سامنے میں پیش ہوں گا تو میں یہ بہانے بنا لوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ سے مدینہ منورہ بالکل ثابت و سالم تشریف لے آئے، منافقوں کے دل جو تھے وہ بجھ گئے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے جتنی مشکل میں یہ جا رہے ہیں یہ لوٹ کے ہی نہیں آئیں گے۔ بہرحال تمام لشکر واپس آیا، بلکہ جو دومت الجندل سے جو تمام وار بوٹی ملی تھی وہ اس میں کچھ ساز و سامان بھی کافی اپنے ساتھ لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جب بھی وہ ہمیشہ کسی سفر سے تشریف لاتے تھے تو وہ مسجد نبوی میں آتے تھے، سب سے پہلے وہاں آ کے وہ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، سنت ادا کرتے تھے، یہ سنت تھی ان کی، کسی بھی سفر سے آنے سے پہلے وہ گھر جانے سے پہلے مسجد جاتے تھے، وہاں پر 2 رکعت ادا کرتے تھے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھتے تھے، پھر وہاں سے تشریف لے کے جاتے تھے گھر۔ تو آپ آ گئے، آپ نے تشریف رکھ بیٹھی، اور آپ مسجد میں جب بیٹھے تو ظاہر ہے جو لوگ رہ گئے تھے مزید منافقین یا ظاہر ہے تمام جھوٹے اشخاص، انہوں نے لائن بنا بنا کے مبارکباد دینی شروع کی، بڑا خوشی ہوئی ہے کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، بڑی خوشی ہوئی، اور پھر اپنے بہانے بنانے شروع کیے گئے، یا اللہ یا رسول اللہ میں اس وجہ سے نہیں جا سکا، میں اس وجہ سے نہیں جا سکا، اور میں اس وجہ سے نہیں جا سکا۔ ہمارا یہ سیشن میرا خیال ہے تھوڑی دیر میں فنش ہوگا، ہم اگلے دوبارہ اسی اس پہ ہم دوبارہ لاگ ان کریں گے لنک کے اوپر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام صحابہ اکرام جو تھے اپنے ناٹ صحابہ اکرام، وہ تمام لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ اپنے جھوٹے بہانے اور وہ مختلف ایسے من گھڑت ان کے ساتھ وہ پیش کرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو بڑے مسکرا کے سنتے رہے، اور ہر ایک سے خود ان کی معافی کو قبول کرتے رہے، اور ہر ایک کو یہ کہتے رہے کہ ٹھیک ہے تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہارے اوپر کوئی عذر نہیں ہے، جاؤ تمہارے اوپر کوئی بندش نہیں ہے، ٹھیک ہے،